قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا۔ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، تم ابراہیم امتحانات میں کامیاب ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں انعام دیا، ساری کائنات کے لیے امامت کے لیے چن لیا ہے، ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے چن لیا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں اپنے جان کا امتحان لیا گیا، مال کا امتحان لیا گیا، کنبہ و قبیلے کا امتحان لیا گیا، ہر طرح کے امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو آنر دیا، رسپیکٹ دیا، تعظیم دیا، انعام دیا۔ کیا دیا؟ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تمہیں ساری کائنات کے لیے ہم امام بنانے والے ہیں۔ پھر فرما دیا کہ ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ بہتر طریقہ ہے۔ وہ مشرک نہیں تھے، نہ وہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھنے والے موحد تھے، توحید پہ قائم رہنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یکسو ہو کر حنیفا مسلمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یکسو ہو کر وہ اطاعت گزار ہونے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمودات پر عمل پیرا ہونے والے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی نبی الامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كتابه الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإبراهيم الذي وفى۔ ہر قسم کی حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی لائق و جبا ہے، اور درود و سلام کا نزول و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا ہے۔ ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 یا 314 رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا ہے، جن میں سے اللہ رب العزت نے 5 کو منتخب فرمایا، اولو العزم اور بڑے بہادر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا ہے، اور 5 میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو نمونہ اور اسوہ اور آئیڈیل قرار دیا ہے، جن میں سے ایک ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس ہے، کہ جن کی شان میں یہ فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اگر کوئی کسی کی زندگی نمونہ ہو سکتی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس ہے، یا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کی نبی کی زندگی نمونہ ہو سکتی ہے تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے فرمایا گیا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، یا تو پھر تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، یا پھر ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ کلام پاک کے اندر تقریباً 70 جگہوں پر الگ الگ طریقے سے فرمایا ہے، الگ الگ مقامات پر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے فرمایا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو 3 الفاظ میں اگر بیان کیا جائے تو صرف اتنا کافی ہے، ابراہیم الذی وفا، یعنی ابراہیم وہ ہیں جو بالکل وفادار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی ساری کی ساری وفاداریوں میں گزری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ابراہیم تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مطیع ہو جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرنا ہے، اس کا اطاعت گزار بننا ہے، جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو جاتا ہے
ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں اسلمت لرب العالمین، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ٹوٹلی سرنڈرڈ ہو گیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزار ہو گیا، میں مطیع ہو گیا، فرما بردار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بہت پسند آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں مختلف طریقے سے امتحانات لیے، ایگزام لیے، امتحانات بڑے مشکل تھے، سوالات بڑے ٹف تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سوالات کیے اور پریکٹیکلی طور پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ان کو مکمل فرمایا ہے، کمپلیٹ دے دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے امتحانات لیے گئے، امتحانات ہمارے بھی ہوتے ہیں، زندگی میں ہمارے بھی امتحانات آتے ہیں، لیکن جیسے ٹف امتحانات ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لیے گئے ہیں ویسے ہم تک نہیں لیے گئے، کیونکہ انسان کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس قدر ہوتا ہے، جس قدر ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے، اس قدر اس کے امتحانات لیے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں اپنے جان کا امتحان لیا گیا، مال کا امتحان لیا گیا، کنبہ و قبیلے کا امتحان لیا گیا، ہر طرح کے امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو آنر دیا، رسپیکٹ دیا، تعظیم دیا، انعام دیا۔ کیا دیا؟ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تمہیں ساری کائنات کے لیے ہم امام بنانے والے ہیں۔ پھر فرما دیا کہ وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ بہتر طریقہ ہے۔ وہ مشرک نہیں تھے، نہ وہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھنے والے موحد تھے، توحید پہ قائم رہنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یکسو ہو کر حنیفا مسلمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یکسو ہو کر وہ اطاعت گزار ہونے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمودات پر عمل پیرا ہونے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کے طریقے سے وہی منہ موڑ سکتا ہے، وہی اعراض کر سکتا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقے تھے وہی پھر سکتا ہے جو بے وقوف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقے کو اپنانے والے کو بے وقوف قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، تم ابراہیم امتحانات میں کامیاب ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں انعام دیا، ساری کائنات کے لیے امامت کے لیے چن لیا ہے، ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دو بیٹے عنایت فرمائے ہیں، ایک اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، ایک اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نسل سے 80,000 سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نسل میں سے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چن لیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطیع تھے، اطاعت گزار تھے، فرما بردار تھے، وفا شعار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت گزاری کی بھی سند عنایت فرما دی ہے، آپ تابع داری کی بھی سرٹیفکیٹ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے عنایت فرما دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ابراہیم الذی وفا، میرا ابراہیم انتہائی وفادار تھا۔ حضرات، اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز۔ اسلام کی مساوات کے بارے میں، ایکویلٹی کے بارے میں اسلام نے جو درس دیا ہے اس کو اقبال نے اس طریقے سے محمود و ایاز کے بارے میں فرما دیا ہے کہ محمود بادشاہ تھا اور ایاز اس کا غلام تھا، لیکن اسلام مساوات کا تعلیم دیتا ہے، اسلام ایکویلٹی کی تعلیم دیتا ہے۔ کیا بادشاہ، کیا غلام، کیا امیر، کیا غریب، کیا اعلیٰ خاندان والا، کیا ادنا خاندان والا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں کوئی نسلی امتیاز باقی نہیں رہتا، کوئی خاندانی امتیاز باقی نہیں رہتا، کوئی غلام و آقا کا امتیاز باقی نہیں رہتا۔ بادشاہ محمود ہے، اس کا غلام ایاز ہے، جب نماز میں آتے ہیں تو دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز۔ اس طریقے سے یہ محمود بڑا بادشاہ تھا، اس کے 67 یا 68 وزراء تھے۔ ایک قیمتی ہیرا بادشاہ کے پاس آیا، محمود کے پاس آیا، قیمتی ہیرا۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیروں کو دیا، اس ہیرے کو پھوڑو۔
توڑو. ذرا مسکرانے لگے، ہنسنے لگے. بادشاہ سلامت، یہ تو بڑا قیمتی ہیرا ہے، انتہائی قیمتی ہیرا ہے، اس کو کیوں کر پھوڑا جا سکتا ہے، توڑا جا سکتا ہے. ایک ایک وزیر کو دیا گیا. 67 وزیروں کے ہاتھ سے یہ ہیرا گزرا. لیکن جب یہ ایاس کے پاس سے آتا ہے، ایاس کے ہاتھ میں آتا ہے، دنیا کا ایک قیمتی ہیرا ایاس کے ہاتھ میں موجود ہے، اس کی قیمت بھی معلوم ہے. سارے لوگوں نے اس کی قیمت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے توڑنے سے انکار کر دیا تھا. لیکن جب یہ ایاس کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، اس نے فوراً ہتھوڑا لیا، اس کو توڑ دیا. کہا یقیناً یہ ہیرا قیمتی ہے، اس کی قیمت بھی زیادہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میرے بادشاہ کی قیمت بات کی قیمت اس سے بھی اعلیٰ وارفہ ہے، لہذا بادشاہ کی قیمت اس کی بات کی قیمت کو سمجھتے ہوئے اس نے اس کو توڑ دیا ہے. یہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے. بادشاہ کی جب بات مانی جاتی ہے، یقیناً ہیرا قیمتی ہے، اس کا مقام بھی ہے، اس کا مرتبہ بھی ہے. لیکن بادشاہ کی جب بات آ جاتی ہے تو پھر ابیرے کی کوئی وقت نہیں ہوتی، بادشاہ کی بات کی اب مقام ہوا کرتا ہے. یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے، یہ وفاداری ہے، یہ وفا شعاری ہے کہ بادشاہ کی ہر بات پہ عمل کیا جائے. اور یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کر کے بتلایا ہے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اگر 3 الفاظ کے اندر ان 3 ورڈز اگر بیان کیا جائے تو ابراہیم الذی وفا اگر ایک لفظ کے اندر بیان کیا جائے تو پھر سن لیجئے وفا سراپا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی وفاداری اور وفاشیاری سے بھرپور تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہوتا تھا. میرے بھائیوں مجھے یہ بات بتلائی جائے، ہم نے بھی دیکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ہے کہ خواب میں دیکھا ہے. یہ کون سی عقل مندی ہے بھلا کوئی خواب میں دیکھ کر بھی، خواب کے اندر دیکھ کر بھی یہ اس طریقے سے اپنے بچے کو کوئی قربان کرتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ اعتماد و توکل کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزاری کا جذبہ ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں دکھایا ہے. اپنے بچے سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اور میرے بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں. وہ بچہ بھی کیا اطاعت گزار تھا، کیا وفا شعار تھا. مجھے یہ بات بتلائی جائے، آج بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں میرا بچہ نافرمان ہے، میرا بچہ ناشکرہ ہے. یاد رکھیے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارے بچے نافرمان نکلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگیے تو ربی حبلی من الصالحین دعا مانگیے جو پیغمبرانہ دعائیں ہیں. اللہ مجھے اولاد عنایت فرما، نیک اولاد عنایت فرما، ایسی اولاد عنایت فرما جیسے تو نے ابراہیم کو اسماعیل جیسی اولاد عنایت فرمائی تھی. حضرات ایک عجیب بات ہے، جب ہم ماحول کے اندر جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. چند دن پہلے کا واقعہ ہے، ایک بچے نے اپنے ماں سے عیدی کا مطالبہ کیا، ماں نے دینے سے انکار کیا تو اس نے چاقو لیا اور ماں کے سینے میں پرو دیا اور ہاسپٹل جاتے جاتے اس نے دم توڑ دیا. یہ ہماری نسلوں کو تربیت دی جا رہی ہے. ماں باپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا تو زبان سے انہیں تکلیفیں دی جا رہی ہے، یا پھر انہیں فزیکلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، یا مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کی ہے کہ ربی حبلی من الصالحین، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہمیں چاہیے وہ پیغمبرانہ دعائیں مانگے، اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. نہ صرف بلکہ اولاد کو مانگنا ہے بلکہ نیکی کی طرف راغب کرنا ہے، نیکی کی طرف لے جانا ہے، نیکی کی طرف لینے کی کوشش کرنا ہے. اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اپنا ٹائم دینا ہے، اپنا پیسہ لگانا ہے، اپنے اوقات لگانا ہے، اپنے توجہات کو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے لگانا ہے. تب جا کے ہمیں نیک و صالح اولاد مل سکتی ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل جیسی اولاد عنایت فرمائی ہے. جب باپ یہ کہتا ہے کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، او میرے بچے میں تمہیں جب خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں تمہارا کیا خیال ہے. قرآن سنیے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گفتگو کو، یہ جو انہوں نے کنورسیشن جو ان کا تھا، اللہ نے قرآن مجید کے سنہرے
حروف بنا دیے ہیں. قال یا ابت افعل یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے اللہ اے میرے بابا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو کر گزریے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر چاہا تو میں صبر کرنے والا ہو جاؤں گا. آپ ذبح کیجئے, اللہ کے حکم کی تعمیل کیجئے. میرے بھائیوں ذرا غور کریں, ہم نے قربانی کی ہے, ایک دمبا ذبح کر دیا ہے, ایک جانور کو ہم نے ذبح کر دیا ہے اور ہم نے حق سمجھ لیا ہے کہ ہم نے قربانی کا حق ادا کیا ہے. ذرا عجیب بات ہے. آئیے میں آپ کو کلام پاک سنانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر باپ اور بیٹے کا ایک قصہ تذکرہ نقل فرمایا ہے. فلما اسلم, اللہ کا حکم ہوا, خواب میں دیکھا, باپ بھی تیار ہے, بیٹے کے لیے خواب کو سناتا ہے, بیٹا بھی تیار ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد داستان سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اللہ کہہ رہے کہ یہ میری بات سمجھ میں آ جائے. میں آج ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آج کے اس درس کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کی ایک آیت سمجھانا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ فلما اسلم, جب دونوں اپنے آپ کو اطاعت گزاری کے لیے تیار کر لیا, بیٹا قربان ہونے کے لیے, باپ قربان کرنے کے لیے, وتلہ للجبین, اور کیا کیا؟ پیشانی کے بل لٹا دیا. وتلہ للجبین, ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا وَأَكَبَّهُ عَلَى وَجْهِ, یعنی پیشانی کے بل ایسے, ایسا نہیں, ایسا. کیوں؟ محبت پدری آڑے نہ آ جائے اللہ کی اطاعت میں. اللہ اکبر, کیسی محبت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ. ذرا تصور کیجئے کتنا فرق ہے اور ہمارے ان کی محبتوں میں. ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا, اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کیا کرتے تھے. اور اس قدر محبت, خواب میں کوئی خواب دیکھ کر بھی اس طرح کا رزق لے سکتا ہے. یقیناً یہ قربانی, یہ اطاعت گزاری, وفا شعاری, اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات رکھے. دونوں تیار ہو گئے. ذرا کلام پاک کی آیت کے ترجمہ سنیں. فلما اسلم, دونوں سرنڈر ہو گئے, مطیع ہو گئے, اطاعت گزار ہو گئے. وتلہ للجبین, پیشانی کے بل لٹا دیا. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, آسمان سے اللہ نے آواز لگائی, ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. ان هذا لهو البلاء المبین, یقیناً یہ بہت بڑا امتحان ہے, بہت بڑا امتحان. کوئی اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے, دیکھیے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کمال ٹھیک ہے, قربانی کی بات تھی, کسی اور سے بھی ذبح کروا دیتے, لیکن یہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا یہ بہت بڑی کمال ہے. بھائی میں نہیں دیکھ سکتا یہ منظر, ہوتا ہے نا کہ بھائی بہت سارے ہمارے یہ بھائی یہ چیز میں نہیں دیکھ سکتا یا نہیں دیکھ سکتی, کسی اور سے کروا دیا جائے. لیکن یہ عجیب محبت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام, یہ باپ, ایک چھری وہ ہے جو ہم اپنے جانور کے گلے پہ چلاتے ہیں, اور ایک چھری وہ ہے جو اب لخت جگر پہ چلنے جاتی ہے, نور نظر پہ چلنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزاری میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنے لخت جگر نور نظر جانے وفا پہ یہ چلنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہونے والی ہے. اب یہاں پہ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ, کیا ہوا؟ جب دونوں تیار ہو گئے, پیشانی کے بل لٹا دیا, اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے آواز لگائی, ہم نے آواز دی, ابراہیم رک جا, صدقت الرؤیا, تم نے خواب کو سچ کر دکھایا جو تم نے خواب دیکھا تھا. اب ذرا یہاں پہ ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جیسے اردو میں آپ کو بولوں گا, عربی گرامر کا ایک اصول ہے شرط اور جواب شرط. جیسے مثلا ایک شرط ہوتا ہے, دو پارٹس ہوتے ہیں جملے کے, سینٹنس کے دو پارٹ ہوتے ہیں. پہلا شرط کہلاتا ہے, دوسرا جواب شرط کہلاتا ہے. مثلا میں کہوں اگر جب آپ میرے گھر آؤ گے تو دعوت کھاؤ گے. پہلا جو حصہ ہے اس جملے کا, جب آپ میرے گھر آؤ گے تو یہ شرط ہوا, آؤ گے تو کیا, وہ جواب ہو گیا کہ بھی آپ دعوت کھاؤ گے.
تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا جملہ ذکر کیا فلما اسلما وتلہ للجبین، صرف شرط بیان کیا، جواب شرط بیان نہیں کیا۔ کیا مطلب کہ جب یہ دونوں تیار ہو گئے قربان ہونے کے لیے، یہ قربانی کرنے کے لیے، اور پیشانی کے بل لٹا دیا، یہ شرط ہو گیا، تو کیا ہوا اس کے بعد؟ جواب نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم آواز لگا دیے بس۔ کیا ہوا اس کے بعد؟ جواب شرط محذوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسا منظر ہے جو انسان کی زبان سے بیان کرنے سے قاصر ہے۔ زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، کہ اس سے بیشتر دیکھا نہ تھا حیرت کا نظارہ، کہ زمین سہمی پڑی ہے، آسمان ساکن ہے، کہ ایک محبت کرنے والا باپ اب اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا۔ یہ منظر آسمان دیکھ رہا ہے، یہ زمین دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین۔ یہ کوئی معمولی امتحان نہیں ہے ابراہیم، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ جب یہ تیار ہو گئے تو میرے بھائیوں جواب شرط محذوف ہے۔ کیا ہوا؟ کیونکہ یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسی کیفیت ہے روحانی، یہ دل کی ایسی کیفیت ہے کہ زبان اس کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ تو یہ وفاداری کی مثالیں ہیں میرے بھائیوں، جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا پورا وفا کیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کیونکہ اللہ نے خود سرٹیفکیٹ عنایت فرما دی ہے وفاداری کی۔ اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے عنایت فرما دیا کہ وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم بڑا وفادار ہے، ابراہیم میرا وفادار ہے۔ میرے بھائیو آپ ساری زندگی ٹھٹولیے، آپ ساری زندگی کھنگالیے، ابراہیم علیہ السلام کی ٹوٹلی سرنڈر ہے، ٹوٹلی مطیع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزار ہیں، وفادار ہیں، وفا شعار ہیں۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، یہی آپ کی زندگی کا میسج ہے، پیغام ہے۔ اور قربانیاں ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہیں، ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قربانی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا اور آسمان سے ایک دمبے کو بھیج دیا۔ اور ہم بھی آج جانور قربان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے جانوروں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے گوشت و پوشت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے خون کی جانور کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل میں اس کی محبت کو دیکھنا چاہتا ہے، جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل میں تھی، جس قدر محبت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل میں تھی، یہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ بندے مومن کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہی محبت پیدا ہو جائے۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تمہاری محبتیں دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری دلوں کی کیفیتیں دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے دل کے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی گوشت نہیں چاہیے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خون نہیں چاہیے، کوئی چمڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے دلوں میں جو تم نے قربانیاں کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کس محبت کے جذبے کے ساتھ تم نے کی۔ کیا تمہارے اندر وہی جذبات تھے جو ابراہیم نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور یہ جانور ذبح کرتے ہوئے کیا دلوں کے اندر وہ جذبات موجود تھے؟ اے اللہ آج تو نے ہم سے جانور مانگا ہے، ہم نے جانور کی قربانی کر دی ہے، کل اوقات کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے مالوں کو تیرے لیے لگانے کے لیے تیار ہیں، اپنے جانوں کو تیرے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی جذبات کے ساتھ جب قربانی کی جاتی ہے یقیناً ہماری قربانیاں کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جذبے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے جذبات یہ مبارک ہو۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا ایک چھوٹا سا میسج تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے دینے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قربانیوں کو قبول فرمائے، جملہ عبادتوں کو جو ہم نے کی ہے گزشتہ دنوں میں اللہ ان کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما دے۔ اللہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، ان کی جان و مال کی حفاظت فرما لے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔